ہاں بھائی، کر لیا ثالثی کا کردار ادا ڈونلڈ ٹرمپ نے. سن لو، جس کو تم لوگ کہتے تھے کشمیر کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرے گا، تم لوگوں کو تو اس نے کوئی چوڑے چماڑ کو بھی نہیں بھیجا ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے. اب دیکھو مودی کے ساتھ کتنا پروٹوکول دیا. اور اب یہ بھی دیکھیے کہ اس نے کیا کہا، ریڈیکل اسلامک ٹیررزم. آپ لوگوں کو دہشت گرد بول چکا انٹرنیشنل لیول. Brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. نیشنل لیول پہ سٹینڈنگ ایووشن اسے ملا. پورے بھارتیہ 50,000 بندے وہاں پر کھڑے ہو کے اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. ہندوتوا اور یہ جتنا آر ایس ایس اور بی جے پی کا اصل چہرہ ہے وہ دیکھ لیا پوری دنیا نے. لیکن دنیا تالیاں بجا رہی ہے کیوں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ لوگ جتنے بوٹ پالش کرو، آپ لوگ جتنے بوٹ چاٹو، آپ لوگ جتنا چرنوں میں بیٹھو، آپ جتنا گوڈے گٹے دباؤ، وہ آپ کو اتنا ہی غلام بنائے گا. یہ نہیں ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جناب، ٹرمپ اور مودی مضبوط نہیں ہیں. خان صاحب آپ کمزور ہو، ہمیں چلانے والے کمزور ہیں. جب تک ہم کمزور نہیں ہوتے دشمن طاقتور نہیں ہو سکتا. جب تک ہم غیرت نہیں دکھاتے تب تک دشمن جو ہے نا وہ ہمیں مزید کوستا رہتا ہے. آج کشمیر میں بھارتیہ روکتے ہیں ہر کشمیری کو اور کہتے ہیں وہ جس پاکستان کے نعرے لگاتے تھے کدھر گیا وہ پاکستانی. یہ دیکھ لو ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. To keep our communities safe, we must protect our borders. اب یہ جو مجھے کہتے ہیں نا جناب آپ نے کیا کیا، جناب میں نے اور کچھ نہیں. تو الحمدللہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس نے امریکن ایمبیسی کے آرگنائز کردہ فنکشن میں امریکہ کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کیا. افغانستان سے لے کے فلسطین، برما سے لے کے سیریا تک کے مسلمانوں کی مظلوموں کی آواز اٹھائی. اور جب آڈیٹوریم چھوڑا تو پورا آڈیٹوریم میرے پیچھے خالی ہوا تھا. دس از دا لیسٹ what I can do for my country. This is the least what I can do for my religion. جب معاملہ ناموس رسالت کا تھا نا تو وہاں پر یہ خطاب کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ایکسیلنسی let me to express the extent of my views in my national language because your English linguistic cannot absorb my emotions. کہ اب میں اپنی قومی زبان میں بات کروں گا کیونکہ آپ کی انگریزی زبان میرے جذبات کی عکاسی کر ہی نہیں سکتی. خان صاحب آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ ہی کہتے ہیں. خیر آپ نے جواب نہیں دینا. میں اس اسلامک ریڈیکل ٹیررزم کی بات کر لیتا ہوں. میں ان کو جواب دے دیتا ہوں کہ مسٹر ٹرمپ، ناؤ یو آر کالنگ اس ٹیررسٹ. لیٹ می be very loud and clear. Mr. Trump, what was done in Iran, what was done in Iraq, who had fired 12,000 bombs in Iraq, what was done in Afghanistan, mother of all bombs were fired over there and thousands of children were incinerated with the white phosphorus in Syria by you. Thousands of children are being killed on monthly basis in Palestine by the Israeli forces which are being supported by you. Thousands of Kashmiris are being killed on the yearly basis in Indian occupied Kashmir by the Indian occupied forces which are being supported by people like you. Thousands of Muslims were killed in Libya by the propaganda campaign which was launched by you. Thousands, around 80,000 Pakistani military personnel and around 80,000 civilians got martyred in Pakistan, in Waziristan, in FATA. 150 children of madrasa, they got martyred by the US drone attack. And still, Muslims are responsible for the terrorism and anarchy in the entire world. Wow. Khan Sahab, اسی طریقے کا کوئی جواب دے دیں انہیں. جب تک گوڈے گٹوں میں بیٹھے رہو گے ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. ان لوگوں نے اور آپ کو دبانا ہے. لہٰذا اب دلیر بنے، یہ غزنوی پہ کپڑا شپڑا ماریں،
یہ انہیں بتائیں کہ جناب ہم نے غزنوی میزائل اپنی پھوپھی جان کی شادی پہ نہیں چھڑانا، یہ ہم نے کسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ کشمیر کو آپ، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے، کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ ایک بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور تو ہوا کیا کہ ایک ہرن کے بچے کو شیر نے پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ تو ہرن کی ماں آئی اور اس نے جنگل کے بادشاہ بندر سے کہا کہ میرے بچے کو چھڑوا دیجئے، شیر نے اسے پکڑ لیا۔ تو بندر فوراً درخت پہ چڑھا، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگ مارتا ہے، دوسرے سے تیسرے پہ چھلانگ مارتا ہے، تیسرے سے چوتھے پہ چھلانگ مارتا ہے، پھر چوتھے سے پہلے درخت پہ چھلانگ مار دیتا ہے۔ تو ہرن کی ماں کہتی ہے میرے بچے کو بچاؤ نا، کہتا ہے یہی تو کر رہا ہوں۔ تو یہی آج ہمارا کردار ہے جناب، معذرت کے ساتھ۔ خارجہ پالیسی بہتر کر رہے ہیں، امریکہ گھس رہے ہیں، برطانیہ گھس رہے ہیں، اس کے چرنوں میں، اس کے چرنوں میں، پھر اس کے چرنوں میں، پھر اس کے چرنوں میں، پھر کرتب دکھا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، پھر یوں جا رہے ہیں، پھر یوں جا رہے ہیں، کشمیر نہیں جائیں گے۔ جناب میں دوبارہ وہ مثال دوں گا کہ میں خان صاحب آپ کے گھر پہ اگر قبضہ کرتا ہوں نا، اور آپ کو میں اگر مار رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کے سارے ایم این ایز آپ کے گھر بنی گالہ کے باہر آ کے احتجاج کرتے ہیں، خان صاحب ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، میں آپ کو پھر ماروں گا۔ وہ کہیں گے شہیر ہم تمہارے مذموم مزاحم کی مذمت کرتے ہیں، میں آپ کو پھر ماروں گا۔ وہ پھر نعرہ لگائیں گے ایٹم بم اور ٹینک اور ٹوپیں اور بندوقیں ہاتھ میں لے کے، خان صاحب ہم آپ کے ساتھ جئیں گے مریں گے، میں پھر آپ کو ماروں گا۔ وہ پھر نعرے لگائیں گے خان صاحب زندہ آباد، شہیر صاحب مرد آباد۔ اینڈ پہ آپ بھی انہیں کہیں گے بکواس بند کرو، ڈرامے بازی نہ کرو، کچھ کرنا ہے تو کرو عملی طور پہ۔ تو میں آپ کے گھر کا قبضہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کے ایم این ایز مجھے گریبان سے پکڑ کے نہیں نکالیں گے۔ یہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چرنوں میں بیٹھ کے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے غیرت دکھانی ہوگی۔